بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ کنورسنگ اسلام کی اس سیزن کی لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں حمزہ علی عباسی۔ ہم نے اس سیزن میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں بات کی، ایک میں کہتا ہوں کہ سمرائز طریقے سے بات کی جتنی ہو سکتی ہے ان گیون اسپین آف ٹائم آف 30 منٹس۔ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپکس سے سو ہوپ فلی جو یہ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے پچھلی ایپیسوڈز نہیں دیکھیں ان کو پلیز آپ ضرور دیکھیے۔ ویری امپورٹنٹ تھنگز وی ہیو ڈسکسڈ، اور ظاہری بات ہے کہ ایک سمرائزڈ فارم میں ڈسکس ہم کر رہے ہیں۔ اگر آپ ان کی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں جن ٹاپکس کو ہم نے ٹچ کیا، تو غامدی صاحب کے لیکچرز ہیں، جس میں خاص طور پہ آئی ہائیلی ریکمینڈ کہ خطبات ڈیلس جو ہے، ڈیلس لیکچرز کی سیریز ہے، بالکل آن لائن ہے یوٹیوب کے اوپر۔ اگر آپ ٹائپ کریں ڈیلس لیکچرز جاوید غامدی تو وہ آ جائے گی۔ اس کے اندر بڑے انہوں نے پوائنٹرز کے طریقے سے بتایا ہے کہ جو اس وقت پرابلمز ہیں اسلام کی، جو پریولنٹ انٹرپریٹیشنز ہیں ان کے اندر، اور باقی بھی جو پلیٹ فارمز ہیں، غامدی صاحب کی کتب ہیں، ان کے لیکچرز ہیں، 23 اعتراضات کی سیریز جو ہے وہ چل رہی ہے اس وقت۔ سو دوز آر دا پلیٹ فارمز جہاں پہ آپ اگر ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں چیزوں کی جو ہم نے ڈسکس کی سمرائزڈ ورژن میں سیریز کے اندر، تو پلیز وہاں آپ ضرور رجوع کیجیے گا۔ اور آج ہم بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ دو چیزیں ڈسکس کرنے والے ہیں، جس کی براڈ کیٹیگری اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ ہے سبجیکٹ کی، کہ اسلام کے ساتھ جو اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ دو سب سے بڑے پرابلمز ہیں ود ان اسلام، ود مسلمز اینڈ ود ان اسلام، وہ سب سے بڑے دو پرابلمز آج ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے جو ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بڑے پیارے بھائی، بہت ہی میں کیا لفظ استعمال کروں، خوش لباس، خوش اخلاق۔ روز میں کوئی مشکل اردو کا ورڈ سوچ کے آتا ہوں جو میں ان کے انٹروڈکشن کے اندر دوں گا، لیکن جو ہے وہ میں بھول جاتا ہوں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بھائی، ہمارے استاد جناب حسن الیاس۔ کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر، دعائیں آپ کی خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر جی۔ میں بہت میری خواہش ہے کہ میں کوئی مشکل اردو میں آپ کا انٹروڈکشن کراؤں، مے بی ناٹ ان دس سیزن، مے بی ان دا نیکسٹ سیزن انشاءاللہ۔ اس وقت تک میں اپنی اردو پالش کروں گا۔ اچھا جی، آج کا حسن بھائی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، بہت امپورٹنٹ۔ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ میرے نزدیک، ہم میرے خیال اتفاق کرتے ہیں اس بات کے اوپر، ہمارے نزدیک اسلام کے اندر یہ سب سے بڑے دو پرابلمز ہیں جن کے اوپر آج ہم ایک سرسری سی بات کرنا میں چاہتا ہوں کہ ہم کریں۔ لوگ کہتے ہیں جی اسلام کے ساتھ مسلمز میں بہت پرابلمز ہیں، جس کے اندر فحاشی، عریانی۔ آپ کسی سے پوچھیں کہ جی اسلام میں کیا پرابلم ہے، تو وہ آپ سے کہے گا کہ جی آج کل جی الحاد بہت پھیل رہا ہے مسلمانوں کے اندر، ویسٹرن کلچر کی بڑی بھرمار ہو رہی۔ نن آف دس، یقین جانیں اس میں سے کوئی چیز اس وقت اسلام کا سب سے بڑا پرابلم نہیں ہے۔ اسلام کا سب سے بڑا پرابلم دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ جو سیاسی تعبیرات ہیں، جو اسلام کو ایک پیغام کی بجائے، ایک پیغام جو ہم نے انسانیت کو ہمدردی کے جذبے سے دینا تھا، اس کی بجائے ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی بنا دیتی ہیں، جس کو ہم نے بائی ہک اور بائی کروک باقی انسانیت پہ نافذ کرنا ہے۔ دوسری چیز جو بہت بڑا پرابلم ہے اسلام کے اندر، اور بلکہ سب سے بڑا پرابلم ہے حسن بھائی، وہ یہ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ان کی جگہ سے اٹھا کر بیک سیٹ پہ ڈال دیا ہے۔ ایسی آئیڈیالوجیز اپنے پینیکل پہ پہنچ چکی ہیں، اپنے عروج پہ پہنچ چکی ہیں اسلام کے اندر، جس کے اندر غیر اللہ کی عبادت، انسانوں کی عبادت، انسانوں سے مانگنا، انسانوں کے کرشمات، کرامات، فضیلتیں، ان کے بارے میں ہی بحثیں ہونا، باتیں ہونا، ان کو آئیڈیلائز کرنا، ان کی محبت کے لیے کٹ مرنے کا جذبہ ہونا، اور جب اللہ میاں کی بات آئے وہاں ان کو بیک سیٹ پہ رکھ دیا گیا۔ اس کی مثال میں نام لوں گا، بلکہ کہ مانگنا کسی سے دعا کرنا، کسی کی تعریف حمد و ثنا کر کے ان سے مانگنا، اس چیز کا سبجیکٹ جو ہے وہ نبی بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے زیادہ ہیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ کے خلاف جاتا ہے کہ میرے ساتھ میری محبت میں وہ نہ کرنا جو مسیحیوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا۔ حضرت غوث پاک کا ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ان سے مانگنا، ان سے مدرجات کرنا، اس کے بعد حضرت علی کے ساتھ، حضرت امام حسن اور حسین کے ساتھ۔ یہ رویہ حسن بھائی کہاں تک قرآن اجازت دیتا ہے، اسلام اجازت دیتا ہے اس رویے کی، اس استدلال کے ساتھ کہ جی دیکھیں مانگ تو ہم اللہ سے ہی رہے ہیں، دعا تو اللہ سے ہی ہے، یہ تو وہ ہیں وسیلے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں کوئی بھی جو پیگن ریلیجن ہے، ہندوازم ہے، اس کا بھی تو استدلال یہی ہے کہ ایشور تو ایک ہے، برہما تو ایک ہے، یہ تو اس کے اوتار ہیں جن سے ہم مانگتے ہیں۔ اٹس ناٹ دا آئیڈل، اٹس دا فارم ود ان دا آئیڈل دیٹ میٹرز دا موسٹ۔ حسن بھائی دیکھیے، یہ جو شرک ہے
ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں یہ کوئی جس طرح کسی مذہب کو مان لینے کے بعد مختلف مذہبی تعبیرات، اصطلاحات ہوتی ہیں، تصورات ہوتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بھائی اگر تم اللہ کو مانتے ہو تو کتابوں پر ایمان لے آؤ، یا فرشتوں کو مان لو، یا اس کے بعد نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے. اس نوعیت کی کوئی چیز ہے شرک. شرک کوئی مذہبی چیز نہیں ہے. پہلے اس تصور کو واضح کریں. یہ جو گناہ ہے، جو جرم ہے، اس کا مذہب سے اصلاً کوئی تعلق نہیں. یعنی یہ مذہب نے آ کر اس کو گناہ قرار نہیں دیا. شرک ہے کیا اپنی ذات میں؟ ذرا 2 منٹ کے لیے ذہن کو تمام مذہبی تصورات سے خالی کر کے سوچیں. دنیا میں جو چیز میرے اور آپ کے درمیان مشترک ہے وہ ہے اخلاقیات. یعنی میں بھی یہ جانتا ہوں، آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ اخلاقیات کس چیز کا نام ہے. جھوٹ بولنا بد اخلاقی ہے، دھوکہ دینا بد اخلاقی ہے، حسد کرنا بد اخلاقی ہے، کسی کی بارے میں اس کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کریں، کسی کی تلفی کریں، یہ زیادتی ہے، یہ بد اخلاقی ہے. عالمگیر صداقت ہے، اس پہ کوئی شخص اس کائنات، اس زمین کے پیٹ پہ اختلاف نہیں کر سکتا. بلکہ قرآن مجید نے بڑی دلچسپ بات یہ بتائی ہے کہ اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو اس سے جا کر پوچھو کہ کیا تم اپنے ساتھ یہ سب کچھ ہونا پسند کرو گے؟ کیا تم کہو گے کہ میرے ساتھ کم تولو، میرے ساتھ جھوٹ بولو؟ یہ عالمگیر صداقتیں، عالمگیر معروفات، عالمگیر منکرات ہیں. اس اخلاقیات کو مزید ڈیکوڈ کریں. کس چیز کا نام ہے اخلاقیات؟ اخلاقیات نام ہے ادائے حقوق کا. جس کا جو حق ہے اس کو وہ ادا کیا جائے. میں آگے بڑھ کے یہ کہتا ہوں کہ کائنات کا ایک خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، وہی پالنہار ہے، انہوں نے دنیا بنائی ہے. لیکن فلاں شخصیت، فلاں بزرگ، فلاں پیغمبر، فلاں فرشتہ، وہ بھی ان کا ساجی، سبارڈینیٹ، اور ان کی خلق یا تدابیر امور میں ساتھ دینے والا ہے. جب میں یہ کام کرتا ہوں تو میں کیا کر رہا ہوتا ہوں؟ میں اصل میں جھوٹ بول رہا ہوتا ہوں. Absolutely. کیوں؟ اس لیے کہ میرے بارے میں اگر آپ کوئی دعویٰ کریں، بھئی حسن صاحب نے یہ کہا ہے، وہ کہا ہے، تو میں آپ سے اس دعوے کی دلیل پوچھوں گا. میں کہوں گا آپ نے میرے بارے میں ایک بات کی ہے نا، تو اب آپ بتائیے. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یار خالق میں ہوں، پروردگار میں ہوں، پالنہار میں ہوں، میں نے اپنے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کیا، تم کیسے دعویٰ کرتے ہو؟ یعنی تم کہتے کیسے ہو؟ تمہارے پاس علم کہاں سے آیا اس بات کا کہ فلاں کو میں نے اپنا ساجی بنا لیا ہے، فلاں کے ذریعے میں بات سنوں گا؟ تو تم جھوٹ بولتے ہو. یہ جھوٹ بولنا خدا کے معاملے میں بد اخلاقی ہے. اس کو ہم شرک سے تعبیر کرتے ہیں. یعنی یہ کوئی مذہبی تصور نہیں ہے، یہ بنیادی تصور ہے اخلاقیات کا، جو میں اپنے بارے میں پسند نہیں کرتا کہ میرے بارے میں آپ کو غلط دعویٰ کرے اور میں اس کی تائید نہیں کر رہا. اللہ کے بارے میں کرتے ہیں ہم لوگ. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے انسانوں کو پیدا کیا نا، تو ان کی فطرت میں خالق کا تصور ڈالا ہے. کوئی پیغمبر ان تک، سورہ اعراف میں بڑی دلچسپ بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ قیامت کے دن یہ اٹھ کر کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم تک تو پیغمبروں کی دعوت پہنچی نہیں. تو اللہ نے بتایا کہ یہ عذر ہم تمہارا نہیں مانیں گے کہ پیغمبروں کی دعوت نہیں پہنچی، پھر بھی تم نے شرک کیا. کیوں؟ اس لیے کہ شرک کرنے کے لیے کسی خارجی دعوت استدلال کی ضرورت ہے. شرک نہ کرنے کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے. بھئی ایک خالق ہے، میں مانتا ہوں خالق ہے، اب میں کوئی نقطہ نظر پیدا کروں گا کسی کو اس کے برابر کرنے کے لیے، تو خالق نے فطرت میں جو تصور ڈالا ہے وہ اتنا سادہ، اتنا واضح، اتنا بدیہی ہے. دین اسلام کی بنیاد اسی پر ہے. اور یہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کا آغاز محمد رسول اللہ سے نہیں ہوتا، ابتدا سے ایک ہی مذہب ہے، تمام پیغمبر وہی دے کر اور عالمگیر ہدایت لے کر آئے ہیں. وہ ان کی عدالت اس علاقے، اس وقت کے ساتھ خاص تھی، ان کی ہدایت عالمگیر تھی. دین کی بنیادی دعوت سے انحراف ہو جاتا ہے جب آپ شرک کے مظاہر کو اپناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک تم کرو گے تو بس اب ابدی جہنم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی غور کریں کہ اتنا بڑا جرم ہے یہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جرم میں چھوٹی سطح پر کروں دنیا میں، لوگ مجھے نہیں بخشتے، معاف نہیں کرتے. مثلا میں آپ کے بارے میں ایک دعویٰ کر دوں اور وہ غلط ہو تو آپ مجھے عدالت میں گھسیٹتے ہیں، عزت کا مقدمہ کرتے ہیں. بھائی میری عزت پہ تم حملہ آور ہو گئے ہو، تو ذرا تصور کریں ہم کائنات کے پروردگار کی عزت پہ حملہ آور ہو گئے، ان کے خلاف اتنا بڑا جھوٹ باندھ دیا ان کے اوپر. اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری منہ کی باتیں ہیں. کبھی تم فرشتوں کو میری بیٹیاں بناتے ہو، کبھی تم میرے تخلیق کردہ ایک انسان کو میرا بیٹا بناتے ہو، آباء و اجداد کو میرا وہ شریک ٹھہرا دیتے ہو. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم بھی یہ ہو رہا تھا، حضرت نوح کے ٹائم بھی یہ ہو رہا تھا. اپنے جو سیکرڈ نیک لوگ ہیں ان کو میرے اقتدار میں شریک ٹھہرا دیتے ہو کہ اچھا جی. ہم جانتے ہیں نا کہ مکہ کے بھی جو مشرکین تھے
ان کے ہاں بھی سپریم گاڈ کا کوئی نہ کوئی تصور تھا. بھائی تصور کیا تھا؟ مکہ کے مشرکین کے بارے میں ہم لوگ ایسے بات کرتے ہیں جیسے وہ دین سے واقف نہیں تھے. آپ اگر مسلمانوں میں جو شرک کرنے والے فرقے ان کو دیکھ لیں تو انہی کو تھوڑا سا بڑھا لیں تو مکہ کے مشرکین اسی طرح کے تھے. بس بتوں کی کمی، یعنی بتوں کی کمی ہے، وہ بتیں قبروں سے پوری ہو جاتی ہیں. یہاں پر قبروں کو پوج رہے ہیں، مزاروں کو پوج رہے ہیں، لوگوں کے پیروں میں گر رہے ہیں. یہ جو کچھ ہوا ہے عرب کے اندر، آپ دیکھیں توحید کا عالمی مرکز اللہ نے بنایا دنیا کے وسط میں، دنیا کا بالکل درمیان ہے، وہاں پہ توحید کا عالمی مرکز بنایا خدا تعالیٰ نے. وہاں پر پیغمبر بھیجا، پیغمبر نے اپنی اولاد کو وقف کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے. تو وہاں پر بھی آپ سوچیں انسان کیسی قوم اور کیسی مخلوق ہے کہ کس طریقے سے افراط و تفریط کا شکار ہوتا ہے کہ اس جگہ پر جو توحید کا عالمی مرکز تھا اس کو شرک کا عالمی اڈہ بنا دیا. تو یہ ہوا کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں اس کو بیان کیا ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام وہاں پر آئے ہیں تو کئی 100 سال تک لوگ اسی طرح سے توحید پر قائم رہے، لیکن ایک شخصیت بڑی بزرگ گزری ہے. اس بزرگ شخصیت کے ساتھ اپنے تعلق کے اظہار کے لیے ان کے مجسمے بنائے گئے ہیں، ان کی تصاویر تماثیل بنائی گئی ہیں، اور پھر کرتے کرتے وہ گھروں میں آ گئی ہیں، اور پھر اس کے بعد ان سے تعلق کا اظہار وہ پورا کا پورا مذہب بن گیا. آپ اگر کفار کا مقدمہ پڑھیں قرآن مجید میں سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے حکایت کی ہے مشرکین کہتے کیا ہیں شرک کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو جب منع کیا جاتا ہے تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدہ الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ان مشرکین کہہ رہے ہیں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے مگر صرف اس لیے کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور یہاں مجھے قرآن کی وہ آیت نظر آ رہی ہے، اسی کے جواب میں شاید اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اور یہ جن لوگوں کو جن چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ اللہ کے زیادہ قریب ہیں اور ہمیں اللہ کے قریب لے جائیں گے، اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا ان کے جھوٹ کے اوپر قیامت کے دن. یہ جو آپ سنتے ہیں ہمارے ہاں عام طور پہ روایتیں سنائی جاتی ہیں تصویر کی حرمت کی، یہ اصل میں اور کہا کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ آپ نے تصویر اگر بنا لی تو قیامت کے دن ان میں جان بھرنی پڑے گی. یہ اصل میں انہی مشرکین کو کہا جا رہا تھا کہ یہ جن کو تم نے خدا بنا کے اپنے گھروں میں لٹکایا ہوا ہے، یہ تم ان کو خدا سمجھتے ہو نا، قیامت میں اللہ تعالیٰ پیش کرے گا اور پھر اپنی جانیں بھر کے ان کو بتانا کہ ان میں کچھ جان ہے، یہ تمہارے لیے کچھ کر سکتے ہیں، یہ تمہارے ہاتھ کے تراشیدہ بت. تو شرک کا تصور مذہب کیا کرتا ہے؟ مذہب آپ کو فطرت کے اوپر لے کے آتا ہے. شرک غیر فطری ہے، یعنی جب میں فطرت سے ہٹتا ہوں تو میں شرک کی طرف جاتا ہوں. اور جب میرے پاس کوئی علم نہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں نا بھائی نبیوں کی دعوت نہیں پہنچی ہوگی، نبیوں کی دعوت نہیں پہنچی تو میں خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا. شرک کیسے کر سکتا ہوں؟ شرک کے لیے تو مجھے کوئی استدلال پیدا کرنا ہے. میں جیسی استدلال پیدا کروں گا پہلا سوال یہ ہوگا کہ جس کے بارے میں استدلال ہے اس کی سند کہاں ہے؟ اگر خدا کا کوئی شریک تھا تو خدا کو بتانا ہے. آپ کو یہ معمولی سی باتیں لگتی ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں گلی محلوں میں، چوک چوراہوں میں، بازار دیوانوں میں لوگوں نے چیزیں لٹکائی ہوئی ہوتی ہیں، یا علی مدد اور فلاں علی مدد اور یہ مدد اور وہ مدد. ذرا تصور کریں، یعنی ذرا تصور کریں کہ وہ مذہب جو دنیا میں یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے تمہارا مددگار، کوئی نہیں ہے تمہارا پالنہار، ہم اس دین کے ماننے والے اس پر کھڑے ہوتے ہیں. ہم قبروں پہ جاتے ہیں، یعنی وہ بزرگ جو اپنی بیماری کا علاج نہیں کر سکے ان سے ہم اپنی بیماریوں کا علاج کروا رہے ہوتے ہیں، اپنی اولادیں مانگ رہے ہوتے ہیں. قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں، سادہ ترجمہ پڑھیں، جو دعوت ہے قرآن کی اتنی واضح، کوئی فلسفیانہ موشگافی نہیں ہے، کوئی تقریریں نہیں ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے. یہ قطع کلامی معاف، میں اس لیے بڑا حیران ہوتا ہوں کیونکہ جب میں مذہب کے قریب نہیں بھی تھا اسلام کے، تب بھی قرآن کا یہ سب سے زیادہ پروناؤنسڈ مقدمہ مجھے پتا تھا جب میں مذہب کے قریب نہیں تھا اسلام کے، تب بھی کہ توحید کے بارے میں کہ بھی ایک خدا ہے، وہی اپیرنٹلی سب کچھ کر رہا ہے. اس وقت بھی میں حیران ہوتا تھا کہ یار یہ اس کے ہوتے ہوئے کیوں ارد گرد کبھی حضرت علی سے مدد مانگنا رو رو کے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کبھی غوث اعظم سے، کبھی کسی سے، کبھی کسی سے. میں کیا کیا نام لوں یار، حضرت امام حسین کے بارے میں کیا کیا سٹوریز مشہور ہیں کہ کبھی وہ سمندر میں سے نکل آ کے کسی کو بچا لیتے ہیں، کبھی کیا ہو جاتا ہے. یہ کیونکہ بڑا سیریس معاملہ ہے، تو یہ قرآن کے ہوتے ہوئے حسن بھائی کیا، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ دیکھیے انسان کیا کرتا ہے، یہاں تو قرآن کا آپ نے ذکر کیا، ذرا تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں پے در پے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجیں، اور سیدنا مسیح بتانے کے لیے کیا آئے ہیں کہ شرک نہ کرو. اللہ ایک اکیلا واحد یکتا یگانہ ہے، کوئی اس کا ہمسر ہم پلہ نہیں ہے. وہ شخص جو دعوت یہ لے کر آیا ہے اسی کو خدا کا بیٹا قرار دے دی. ذرا آپ تصور کریں
کبھی ہم غور کریں کہ اس پیغمبر کی دعوت توحید کی دعوت ہے. آپ پڑھیں لیکن بائبل. مزے کی بات یہ ہے کہ کرسچنز بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم 3 خداؤں پہ نہیں بلیو کرتے. وہ بھی توحید کا ہی دعویٰ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی خدا ایک ہے, اس کے اوتار 3 ہیں, بس ایک سن ہے اور ایک ہولی گوسٹ ہے, 2 اوتار ہیں اس کے. تو وہی بات ہے نا, مسلمان جو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم حضرت علی کو تو نہیں پوج رہے, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پوج رہے, غوث اعظم کو تو نہیں پوج رہے, ہم تو مانگ اللہ ہی سے رہے ہیں, بس یہ ان کے وسیلے سے. دونوں باتوں میں فرق کیا ہے مجھے بتائیں. میں پتھروں کو پوجتا, میں آسمانوں کو پوجتا, میں آگ کی پوجا کرتا اگر خدا کا کوئی اذن ہوتا میرے لیے. بھائی وہ مظہر ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ خانہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں تو آپ بھی شرک کرتے ہیں, پتھر کو سجدہ کر, وہ خدا کا ٹھہرایا ہوا معبد ہے. شرک میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ پوج کس کو رہے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ کس کی اجازت سے پوج رہے ہیں, کس کی اجازت, کس کے اذن سے پوج رہے ہیں. کہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے؟ یعنی قرآن مجید کا تو ایک بچہ بھی اگر مطالعہ کرے تو یہ سوال تو روز روشن کی طرح آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہیں کہا ہوا ہے کہ یار میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی تو اپنے بارے میں یہ کہا ہے, جب لوگوں نے ان کی فضیلت پیغمبروں کے مقابلے میں بیان کرنی شروع کی تو آپ نے کہا بھائی یوسف کی کیا بات کرتے ہو, موسیٰ کی کیا بات کرتے ہو, دوسرے پیغمبر کی کیا بات کرتے ہو, میرا رتبہ کہاں ہے؟ بھائی قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں, ویسے ہمبل آدمی, آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, یہ پیغام میں نے تمہیں دیا ہے, اس کو پورا پہنچانا ہے, اس میں ہلکی سی کمی بیشی کی اپنی طرف سے تو ہم کیا کریں گے, اے پیغمبر ہم رگے جان کاٹ دیں گے. بالکل, ذرا تصور کریں آپ. بالکل. یعنی اللہ کے نزدیک پیغمبر کرتے کیا ہیں؟ پیغمبر صرف اور صرف اللہ کا پیغام دنیا میں لے کے آتے ہیں. ان میں سے جو لوگ رسول بنتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے زمین کے پیٹ پہ وہ عدالت لگا کے دکھاتے ہیں جو روز قیامت ہونی ہے. یہ پیغمبروں کا کام ہے. اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتے سوائے اللہ کے اذن کے. ان سے معجزات کا صدور ہوتا ہے اللہ کے اذن کی وجہ سے. ان سے خرق عادت واقعات کا کوئی صدور ہوتا ہے اللہ کے اذن کی وجہ سے. ان کی تائید اور نصرت میں فرشتے اترتے ہیں پیغمبر کی ذات کی وجہ سے. وہ پیغمبر تو کچھ جانتے بھی نہیں ہے کہ اب کیا ہوگا, اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ مجھے تو خود نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا آگے. تو یہ یہاں پہ کرشمے کی آپ نے بات کی, قرآن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتایا ہو, کیا کہیں ثابت ہے کہ نبیوں اور رسولوں کے کیس کے علاوہ, یعنی کہ حضرت مریم کا بھی جو کیس تھا وہ ایک نبی کے سلسلے میں تھا, ایک مشن کے سلسلے میں, اس کے علاوہ جتنے کرشمے یا میریکلز کا ذکر ہے, فرشتوں کے زمین پہ آ کے بات چیت کرنے کا ذکر ہے, وہ نبی اور رسولوں کے سلسلے میں ہی ہے نا. کہ نبی اور رسولوں کے علاوہ بھی قرآن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بتایا ہے کہ لوگ کرشمے بھی کرتے پھر رہے ہیں, ملائکہ اور اینجل سے بھی ملتے پھر رہے ہیں, اللہ میاں سے بھی باتیں ہو رہی ہیں, عرش کے بھی چکر لگائے, یہ کہیں ہیں باتیں نبیوں اور رسولوں کے دائرے کے علاوہ یہ کام ہوئے ہیں کبھی؟ یہ دیکھیے جو اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہوتا ہے یہ ہم عام طور پہ آپ دیکھیں کتنی سادہ لوہی میں گفتگو کرتے ہیں. فلاں بزرگ کو فرشتوں نے زیارت کرا دی, فلاں عرش پہ پہنچ گئے, فلاں نے فلاں مرغی کے اندر جان ڈال دی, مراقبہ کیا تو فلاں سے ملاقات ہو گئی, ادھر سے اس کی محفل میں پہنچ گئے. بھائی یہ سب کچھ اگر ہونا ہے اور فلاں آدمی کو خواب میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایات کر دیں, یہ سب کچھ ہونا ہے تا قیامت, تو ختم نبوت کی پھر کیا ضرورت ہے؟ بالکل, بس ٹائٹل کا ہی فرق ہے. یعنی ختم نبوت جو ہوئی ہے, ختم نبوت کا مطلب ہے کہ آخری پیغمبر آ گیا ہے, اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ قائم کر کے کوئی ہدایت جاننے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. نبوت ختم ہو گئی. نبوت نام کس چیز کا ہے بھائی؟ اسی کا تو نام ہے محبت ربانی, اللہ تعالیٰ سے تعلق, اللہ تعالیٰ کی بات آپ تک پہنچتی ہے, وہ لوگوں تک آتی ہے. اگر ختم نبوت کے بعد یہ سب کچھ ہونا ہے تو پھر ختم نبوت کہاں ہے؟ تو میں آپ کو آگے بڑھ کے بتاتا ہوں کہ جو لوگ اس بات کو مانتے ہیں, سمجھتے ہیں, وہ پھر آگے سے یہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت جو ہے وہ صرف ایک پہلو سے ہوا ہے, ایک دوسرے پہلو سے قیامت تک جاری ہے. رابطہ بھی ہوتا ہے اور معلومات بھی آتی ہیں, ہدایات بھی آتی ہیں, تم لوگ نہیں جانتے. چھوٹے لوگ ہو, سادہ لوگ ہو, یہ خاص لوگوں کی بات ہوتی ہے. اخص الخواص کی توحید ہوتی ہے. یہ قلو اللہ احد اللہ الصمد تم لوگ پڑھتے ہو, یہ چھوٹے چھوٹے مسلمانوں کی توحید ہے. ہماری توحید اس سے مختلف ہے. اور پھر آگے کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک شخص کو خدا کا جسدی ظہور بنایا, سیدنا مسیح کو, شرک ہو گیا. تو یہاں پر کیا ہوا, پوری کی پوری کائنات کو خدا کے تجلیات کا ظہور قرار دے دیا, وحدت الوجود. یہ شرک کیوں نہیں ہوا؟ یعنی اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے اس کی؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ لیکن اس کی دلیل کے طور پر یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن تو عام لوگوں کے لیے آیا ہے, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ علم تو سینہ بسینہ خاص لوگوں تک آگے گئے. یہ اللہ تعالیٰ پہ کتنا بڑا الزام لگانے والی بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی حتمی ہدایت اور آخری حجت دے کے پیغمبر کو بھیجی اور پیچھے سیکریٹلی اس کو کہا کہ یہ دوسری ہدایت جو ہے یہ باطنی علم کے ذریعے لوگوں کو منتقل کرتے رہو, خاص لوگوں کو, جاہل ہوں اس کے. یعنی اس میں صوفیاء کا مرتبہ نہیں بڑھتا,
اللہ تعالیٰ کا رتبہ بہت کم ہو جاتا ہے. Absolute. ذرا آپ سوچیں, خالق کائنات سے میں تصور کر رہا ہوں کہ مجھے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی حتمی ہدایت ہے, یہی قطعی حجت ہے, اس کی بنیاد پہ روز جزا کو میں فیصلہ کروں گا, اور دوسری طرف پوری ہدایت کے پیرلل سرچشمے اٹھا کے لوگوں میں اس نے جاری کیے ہیں. تو ذرا تصور کریں, دین کے نام پر یہ جو کچھ بیان کیا جاتا ہے, اس کو ریفیوٹ کرنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ آپ کے سامنے شخص آ کر بتائے نا, اس کو بولے قرآن مجید پڑھو اور اس میں سے بتاؤ اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ کے رخصت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی زمین کا نظام چلانے کے لیے غوث کتب ابدال کو منتخب کرے گا, اور ان کو پورے ما کان ما یکون کا علم دے گا. وہ آسمانوں پہ بیٹھ کے چونٹی کی لکیریں بھی دیکھ لیں گے, وہ وضو میں لوگوں کے دھلتے ہوئے گناہ بھی دیکھ لیں گے. یہ جو کچھ بیان کیا جاتا ہے ہمارے ہاں تصوف کی روایت میں, ذرا تصور کریں ایک منٹ کے لیے, بھائی اللہ کے پیغمبر پھر کرنے کیا آئے تھے مشرکین مکہ کے ساتھ, یعنی ان کے اور ان میں فرق کیا رہ جاتا ہے پھر. اور ان باتوں کو کیٹیگوریکلی اللہ تعالیٰ کو بیان کرنا چاہیے کہیں پہ, بیکاز اکثر ان چیزوں کی ریزننگ کے طور پہ لوگ آئیں بائیں شائیں اپنی ریزننگ زیرے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ اگر یا علی مدد یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں یا غوث اعظم مدد کہتے ہیں تو کیا پرابلم ہے, آپ ایک دوسرے سے بھی تو مدد مانگتے ہیں. اپنی طرف سے ریزننگز بنا کے کانسیپٹس کو جسٹیفائی کرنا, کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایسی بات تو قرآن میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ کو, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پہ جو ہے اس کو بتانا چاہیے تھا کہ ابھی یہ معاملہ ہونے لگا کہ لوگوں سے بھی اب لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہوں گے ڈفرینٹ معاملات کے اندر. یہ میں آپ سے جب مدد مانگتا ہوں کسی چیز کے بارے میں, تو کیا یہ تصور کرتا ہوں کہ آپ ہی ہیں جو میری مدد کر سکتے ہیں, آپ مدد نہیں کریں گے تو میرا کام نہیں ہوگا, اسپیشلی جب آپ وفات پا چکے ہیں. اور جب آپ وفات یعنی یہ مذہق خیز استدلالات ہیں. آپ ذرا پڑھیں قرآن مجید میں جو ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہے, یعنی وہ کیا کہتے تھے کہ بھائی یہ بت ہماری مدد کرتے ہیں, تو انہوں نے کیا کیا, ہاتھ توڑ کے بتا دیا بھی کرتے تو ذرا ان کو بولو اپنے آپ کو جوڑ کے دکھائیں. اب دیکھنا داعش والوں نے کتنی قبریں اڑا دیں جن کو ہم سمجھتے تھے کتنے کرشماتی لوگ ہیں, وہ داعش والے ادھر انہوں نے قبریں اڑاتے گئے ان کی, وہ تو قبریں تو بچا نہیں سکے اپنی. تو یہ ساری باتیں جو ہیں اس کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. آگے بڑھ کے یہ کہنا چاہیے ہے تمام لوگوں کو جو اسلام پر کھڑے ہیں, یہ جو کچھ دین کے نام پہ بیان کیا جاتا ہے اس سے دین ہٹا لیں, اپنا دین بنائیں, اپنی باتیں کریں, اپنے بابوں کو, ان کے مزاروں کو, اپنے بزرگوں کو کچھ بھی کہہ لیں, اسلام سے اس کا کوئی. اور میں آپ کو آگے بڑھ کے یہ بات بتاتا ہوں کہ جن کے نام پہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, یہ انہوں نے خود اپنے بارے میں کبھی دعویٰ نہیں کیا. زیادہ تر کئیوں نے کیا بھی. یعنی ہم جب صحابہ کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں, ہمارے لیے تو دین کے معاملے میں وہ معیار ہے نا, ہم ان کا نام لے کر اگر یہ کام کرتے ہیں تو کوئی تصور ہی نہیں ہے, تصور ہی نہیں ہے ان کا تو کوئی تصور ہی نہیں. کبھی نہیں سنا کہ حضرت ابو بکر کے کوئی کرشمے, حضرت علی کے کوئی مراقبے ہو رہے ہیں, حضرت عمر, حضرت عثمان یا بڑے بڑے جو جید صحابہ ہیں ان کی کبھی سٹوریاں سنی نہیں اس طرح کی کہ وہ بھی کرشمے اڑ رہے ہیں, کہیں پہ جا رہے ہیں. تو دین بالکل سادہ ہے. اصل امتحان کیا ہے؟ اصل میں انسان اس اصل امتحان سے فرار کی راہیں تلاش کرتا ہے. وہ اصل امتحان یہ نہیں ہے کہ جنگل میں چلے جاؤ, وہ اصل امتحان یہ ہے کہ شادی کرو, کاروبار کرو, بازار میں بیٹھو, رشتے بناؤ, پھر تمہارا امتحان ہے کہ کس کے حقوق ادا کرتے ہو, کس کے نہیں کرتے. یعنی یہ تو گیم سے جس کو آپ کہتے ہیں ایگزٹ لینا ہے, اسکیپ ہے. یہ دو سوال یا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں اس چیز کی بھی نفی, جب اللہ تعالیٰ نے بلیک اینڈ وائٹ نفی کر دی ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جو رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں, جنگلوں میں چلے جاتے ہیں, ان سے کہو کہ ہم نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا ان کو. البتہ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ پھر الٹیمیٹ ہیرو ہیں, رحمان ہیں, رحیم ہیں, کہتے ہیں چلو جو دیانتداری سے کچھ کر رہا ہے ہلکا پھلکا ان کو ہم کوئی اس کا اجر دے دیں گے. تو کیٹیگوریکلی منع کیا, پھر بھی ہم لگے ہوئے, یار حیرت ہوتی ہے. خیر دوسری چیز جو کلیئر کٹ ذرا آج اس پہ بات کر لیتے ہیں 10 منٹ, جو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا کانسیپٹ ہے, کیونکہ یہی شفاعت کا کانسیپٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کے لوگ باقی شخصیات کو بھی ایٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم زندگی میں تو پھر ایسے کی تیسی, لیکن قیامت کے دن ہمیں وہ بچا لیں گے, ہمیں وہ بچا لیں گے, ہمیں وہ بچا لیں گے. مطلب اللہ میاں کو ہم نے بنا لیا ویلن کہ وہ تو بیٹھے ہیں بس دوزخ میں ڈالنے کے لیے. البتہ حضرت عیسیٰ بچا لیں گے, کرسچنز کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیں گے, مسلمان کہتے ہیں, جو ہمارے دوسرے لوگ ہیں کہتے ہیں غوث اعظم بچا لیں گے. تو یہ جو شفاعت کا کانسیپٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کو ذرا پلیز ونس اینڈ فار آل اس پلیٹ فارم سے ایکسپلین کر دیں, کیا کانسیپٹ ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا آپ مطالعہ کریں, پورا قرآن مجید جس چیز کے بارے میں آپ کو متنبع کرتا ہے, جس کے بارے میں ترغیب دیتا ہے, جس کی شرح و وضاحت کرتا ہے, پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا, وہ ایک ہی بات ہے, اور وہ کیا ہے؟ جزا اور سزا.
دنیا میں تمہیں بھیجا ہے، ارادے اختیار کی صلاحیت دی ہے، قوت دی ہے، طاقت دی ہے، خود فیصلے کرتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی بنیاد پہ جزا و سزا کرے گا۔ یہ جو رسولوں کا اتمام حجت کے بعد دنیا میں عذاب آتا ہے نا، یہ بھی اسی جزا و سزا کا ایک ظہور ہے۔ تو جزا و سزا ہے خدا کی اسکیم کو سمجھنے میں اصل چیز۔ یہ جزا و سزا کس بنیاد پہ ہوتی ہے؟ اس بنیاد پہ ہوتی ہے کہ جو کچھ میں کروں گا میں بھگتوں گا، جو کچھ آپ کریں گے آپ نے بھگتنا ہے۔ قرآن مجید کے صفحے صفحے پر یہ پامال مضمون ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کی گناہ کا وبال نہیں اٹھائے گا، کسی کو کسی کی نیکی نہیں پہنچے گی۔ یہ ہے بنیادی اصول۔ میرا پرچہ ہے، میرا امتحان ہے، جو کچھ کروں گا میں اس کا نتیجہ آگے مرتب کروں گا۔ یہاں تک بات بالکل واضح ہے۔ آگے بڑھ کے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے اندر سے کوئی انسان کسی گناہ کا ارتکاب کر دیتا ہے، کوئی غلطی کر دیتا ہے، کوئی کوتاہی کر دیتا ہے، اس کے اندر خود سے توبہ کا، رجوع کا، انابت کا، جھکنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ پیدا ہونے کے بعد نبی بھی اگر تمہاری مغفرت کی درخواست کرتا ہے تو اس کا نام شفاعت ہے۔ شفاعت یہ نہیں ہے کہ میں پوری زندگی گناہ کرتا چلا جاؤں اور پیغمبر آگے بڑھ کر یہ کہہ دیں کہ جی اس نے تو گناہ کیے ہیں لہٰذا میرا کارڈ ہی میں استعمال کر رہا ہوں اور اس کو آپ معاف کر دیں۔ او بھائی یہ کارڈ تو زمین کے اوپر استعمال نہیں کر سکتا، وہ آخرت تو دور کی بات ہے۔ ذرا آپ نے کبھی سوچا کہ بچوں سے زیادہ عزیز کون ہوگا کسی کو؟ نوح علیہ السلام کا بچہ تھا۔ بالکل، ذرا تصور کریں، وہاں پر کچھ نہیں کہہ سکے کہ پیغمبر کھڑے ہوئے اللہ کے مقرب بندے، کچھ نہیں کر سکے۔ تو پورا کا پورا تصور جو شفاعت کا بیان کیا جاتا ہے، قرآن مجید کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو گناہ کرتے چلے گئے اور انہوں نے توبہ نہیں کی، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ کرائیٹیریا ہے، یا جن کے گناہ اچھے کاموں سے زیادہ ہو گئے اور وہ بھی گئے۔ تو یہ اصول ہے بنیادی۔ اس کے بعد قیامت میں عدالت لگے گی، لوگ کھڑے ہوں گے۔ دنیا میں بھی یہ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، قرآن نے کہا کہ بھائی توبہ کرو، استغفار کرو۔ ان کو کہو، منافقین کے بارے میں کہا کہ واپس لوٹ آئیں، تم اپنے گناہوں سے رجوع کرو تو پیغمبر بھی تمہارے لیے دعائیں کریں گے، پیغمبر بھی استغفار کی پہلے خود توبہ کرو پھر کریں گے دعائیں۔ یہ تھا کانسیپٹ، یہ کانسیپٹ ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ وہ جو ہمارے ہاں رائج ہے نا، یہ تو دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی نا، جو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، یہی شفاعت ہے۔ قیامت میں بھی یہی کچھ ہوگا، مجھ سے گناہ ہو گئے تھے، میں رجوع کا جذبہ رکھتا ہوں، اب میرا پیغمبر بھی میری سفارش کرے گا کہ یا اللہ بندہ نیک تھا، کوشش کی۔ اور یہاں پہ امپورٹنٹ چیز یہ ہائی لائٹ کرنا کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ قرآن میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن کسی کی کوئی چون تک نہیں نکل سکے گی، سب چپ ہوں گے۔ بھائی اللہ نے شفاعت کا لفظ استعمال کر کے کہا ہے کہ ان کا یہ تصور ہے کہ قیامت میں بچ جائیں گے، ان کا کوئی شفیع ہوگا، ان کا کوئی حامی و ناصر ہوگا، ان کو بچا لے گا۔ میں بتانا چاہتا ہوں اس دن کوئی زبان بھی نہیں کھول سکے گا، صرف وہی لوگ بات کریں گے جس کو رحمان اجازت دے گا۔ اور رحمان کا قاعدہ قانون کیا ہے کہ وہ ایسے مغفرت نہیں کرتا، اس کے کچھ اصول ہیں، کرائیٹیریا ہے، پیرامیٹرز ہے۔ اگر یہی سب کچھ ہونا ہے تو بھائی پھر تو یہ گورکھ دھندا ہوا نا۔ پھر میرا امتحان کیا ہے دنیا میں کہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا اور میں گناہ کرتا چلا گیا اور پیغمبر نے مجھے بچا لیا۔ گناہ کیے، بس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کی، یا غوث پاک کا مرید تھا تو بس زندگی جیسے بھی گزار لی، وہ بچا لیں گے مجھے آگے۔ یہ پورے کے پورے دین سے متصادم تصور ہے۔ دین اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں گناہ کروں گا تو میں نے رجوع کرنا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیں، آپ کسی کی سفارش کرتے ہیں، کسی کے بارے میں کوئی چٹھی لکھتے ہیں، اس کی طبیعت کے برخلاف کرتے ہیں یا اس کی خواہش پہ کرتے ہیں؟ یعنی ایک شخص سے مجھے نوکری کرنی نہیں ہے اور میں روزانہ لوگوں کو فون کر کہہ رہا ہوں کہ اس کو نوکری پہ رکھ لو، تو بھائی سفارش کی ہی تب جاتی ہے کہ جب بندے کی ایمان موجود ہوتی ہے۔ یعنی کہ یہ کہنا درست ہوگا کہ قیامت کے دن، اس دن کسی کی چون نہیں نکلے گی، کوئی اپنے لب نہیں کھول پائے گا، آواز تک نہیں آئے گی، چاہے وہ فرشتے ہوں چاہے وہ انبیاء ہوں، سب چپ ہوں گے۔ اس دن حکومت صرف رحمان کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کے گناہ آسمانوں تک پہنچے ہوں، آپ کی نافرمانیاں، اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہو کہ آپ کو جہنم میں بھیجنا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انٹروین کر دیں بیچ میں، یا پھر عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ انٹروین کر دیں، غوث پاک انٹروین کر دیں، حضرت علی گریبان پکڑ کے لے جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو جہنم کا اور کوئی انٹروین کر کے آپ کو جنت کے اندر لے جائے۔ کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ ہوگا یہ کہ آپ کے شاید گناہ اور ثواب 50-50 ہیں دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ جنت کے اندر جائیں، تب وہ موقع دیں گے
کہ کسی کی شفاعت کے تھرو آپ کو جنت میں اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے نا, تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آپ کو جنت میں بھیجنا. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کلام نہیں کر سکتا. کلام وہی کرے گا جو اللہ کے اصول ضابطوں قاعدوں کے مطابق ہے. اللہ کے پیغمبر یہ بات جانتے ہیں, جو سفارش کریں گے وہ دنیا میں پوری زندگی اسی کا درس دے کر گئے ہیں. یعنی دنیا میں وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے تھے اس وقت تک جب تک اس کے اندر رجوع اور انابت کا جذبہ پیدا نہ ہو. تو شفاعت کا جو پورا تصور ہے یہ تو ان لوگوں کا تصور ہے جو دین اسلام کے برخلاف کھڑے ہیں, جنہوں نے اسلام کو یہودیت بنا لیا, جنہوں نے اسلام کو نصرانیت بنا لیا اور کیا کہا کہ فلاں ہمیں بچا لے گا. بھئی قرآن مجید نے وہ نقل کی ہیں ان کی باتیں اور کہتے ہیں قیامت میں ان کو یہ سب کچھ بچا لیں گے. میں بتا رہا ہوں کہ رحمان کے سامنے کوئی ان کو نہیں بچا سکتا, کوئی ان کا شفیع مددگار حامی و ناصر نہیں ہوگا. ایک اکیلا واحد قہار ہے. تو یہ بات ہے بنیادی طور پہ. یہاں ایک چھوٹی سی بات میں مزید اضافے میں کہہ دوں کہ یہ تو بات ہے مغفرت کے حوالے سے. دنیا میں ہم جب یہ کہتے ہیں کہ کوئی رخصت ہو گیا تو اس کا نامہ اعمال بند ہو گیا سوائے 3 چیزوں کے. خود رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو آپ کے انیشیٹو پہ اگر آپ نے کوئی نیکی جاری کی ہوئی ہے, جس کو آپ کہتے ہیں نا ایصال ثواب, کہ بھئی ان کی نیکیاں چل رہی ہیں, تو وہ معاملہ آپ کے ساتھ ہوتا رہے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ انیشیٹ کر کے گئے ہیں. تو فرمایا کہ علم 3 چیزیں ہیں نا, کہ پہلی چیز علم اگر کسی نے ایسا جاری کیا ہے, یعنی کنورسنگ اسلام کا ثواب ملے گا ہمیں جب تک لوگ دیکھیں گے, اگر آپ نیک نیتی سے کریں گے انشاءاللہ تو آپ کو ملے گا وہ لوگوں کو جو نفع دے. دوسرا صالح اولاد, یعنی اولاد میں بھی اصل میں آپ کیا کرتے ہیں؟ انویسٹ کرتے ہیں, آپ کی صلاحیتیں لگتی ہیں, آپ ان کی تربیت کرتے ہیں, اور وہ جو آگے نیکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بھی کچھ حصہ آپ کی نیکیوں میں شامل فرمائیں گے. اور تیسرا یہ جو آپ اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرتے ہیں, کوئی سبیل لگا لی, اس سے لوگ پانی پیتے چلے جا رہے ہیں, تو یہ اللہ کے ہاں آپ کی نیکیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو وہ سب کچھ منقطع ہو جاتا ہے ابن آدم کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سوائے ان 3 چیزوں کے. تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ میرا انیشیٹو ہے, میں نے کچھ کیا ہے, اس کے بغیر مجھے کچھ نہیں مل سکتا. تو یہ ہے جی دین اسلام, سادہ ستھرا صاف واضح. قرآن مجید بار بار کیا بیان کرتا ہے؟ بھئی کھول کے بیان کر دیا ہے. آپ کو کہانی سنانی پڑے گی مجھے, بالکل فلاں بزرگ گئے تھے غار میں, ان پہ تجلی کا ظہور ہوا تھا, ان کو وہاں پر مرغی نظر آئی تھی, اس پر انہوں نے دم کیا, یہ کہانی آپ کو سنانی ہے. دین کے اسلام کے اندر کوئی کہانی نہیں, صرف اوپر ون سپریم باس, دیٹ از اللہ میاں. ایک اللہ تعالیٰ ہیں, اوپر اللہ ہیں, نیچے اللہ ہیں, اول اللہ ہیں, آخر اللہ ہیں, ظاہر اللہ ہیں, باطن اللہ ہیں. یہ اللہ خود اپنے بارے میں کہتا ہے. بالکل. ہم آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ نہیں, ہم تو اللہ کو جانتے ہیں لیکن ہم اللہ کا شریک بنائیں گے, ہم اللہ کا ساجی بنائیں گے. تو دین کی بنیادیں منہدم ہو جاتی ہیں جب ہمارے ہاں کسی بھی سطح پر شرک کا کوئی شائبہ بھی پیدا ہو جائے. بالکل صحیح. آخری بات کی طرف آنے سے پہلے اگین ریکویسٹ یہ ہے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے دین کو دیانتداری سے سمجھ کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے تھرو دیا اس پہ عمل کیا جائے. جتنی زیادہ محبت اتنی زیادہ یہ جستجو. ان سے محبت اور عشق کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم ان کو جو ہے وہ آلموسٹ ڈیوائن لیول پہ پہنچا دیں, کیونکہ یہ محبت تو پھر مسیحیوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی کی. اور اسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے سے محبت میں وہ نہ کرنا جو مسیحیوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا. تو اگر ان سے عشق کے چکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیمی ڈیوائن لیول پہ لے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی مرضی سے فیصلے کرتے نہیں ہیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم میں بھیج رہے ہوں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کے آپ کو جنت میں لے جائیں گے, یہ بات جو ہے یہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسون کر دیں آپ کو قیامت کے دن. آخری بات آئی وانٹ ٹو گیو دس 5 منٹس کہ جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں لوگوں کو, یہ مسٹک ایکسپیرینسز, یہ تو بڑے ریئل ہوتے ہیں لوگوں کے لیے, یہ اسلام میں بھی ہوتے ہیں, کرسچینٹی میں بھی لوگوں کو ہوتے ہیں. ان کی کیا حقیقت؟ کتنے لوگوں کو ہوتے ہیں؟ لوگ بڑا کہتے ہیں جی مجھے نظر آ گئے, مجھے فلانے نظر آ گئے, مجھے یہ ایکسپیرینس ہو گیا, مجھے وہ ایکسپیرینس ہو گیا. اس کی کیا حقیقت؟ یعنی 6-6.5 ارب کی آبادی ہے, اس میں اگر کبھی سڑک پہ جائیں, آپ لوگوں سے ملیں, آپ کا بھی کتنا پبلک انٹریکشن رہا ہے, ہم بھی کوئی 200-400 لوگوں سے مل ہی لیتے ہیں مہینے میں, یہ کتنے لوگوں کو ہوتے ہیں؟ چلو میں کہتا ہوں جی کروڑ لوگوں کو ہو گیا پھر بھی. یعنی کل ملا کر اگر 2-4-5% لوگوں کو ہو جاتے ہیں دنیا میں, تو سوچنے اور غور کرنے کی یہ بات ہے نا, باقیوں کو کیوں نہیں ہوتے؟ یہ وہ کوشش نہیں کرتے. کیا کوشش نہیں کرتے؟ وہ ان کے پاس وہ مرشد نہیں ہے جو ان کو, وہ پہنچے ہوئے مرشد نہیں ہے جو ان کو وہاں پہ لے کے جائیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے پوری کی پوری دنیا میں ہر ایک کو کوئی بیماری نہیں ہوتی. یہ جب آپ کو ہوتا ہے نا یہ سب کچھ, تو سوال یہ ہے یہ ہو گیا, آپ کو ملاقات بھی ہو گئی, کوئی نظر بھی آ گیا. ابھی میں آتا ہوں اس بات پہ کیسے آ جاتے ہیں نظر, یہ سب کچھ آ گیا سب کو. اب آپ کیا کریں گے؟ میرے پاس آئیں گے نا, مجھے بتائیں گے کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا حسن صاحب کو یہ ہدایت دو, تو مجھے تو اللہ میں کچھ اور بتا کر گئے ہیں.
مجھے تو قرآن مجید بھیجا، پیغمبر بھیجے، روایت بھیجی، سب کچھ بھیجا، اس میں تو مجھے کچھ اور بتایا ہے، اور وہ روایت تو مجھے پورے کے پورے انسانیت کے تعامل سے مل رہی ہے، اس میں تو کوئی ایک شخص بھی جھوٹ شامل نہیں کر سکتا۔ ارب ہاں لوگ مجھے بتا رہے ہیں قرآن مجید یہ کتاب ہے، ایک آدمی نے تو مجھے دی نہیں، اس کی آیتیں متعین ہیں، سنتیں پوری کی پوری متعین ہیں، پوری کی پوری دنیا کے انسان مجھ تک وہ پہنچا رہے ہیں، اس میں تو غلطی کا امکان ہی نہیں ہے۔ یہ آپ آ کر جو مجھے کہانی سنا رہے ہیں تو میں اس امکان کو مانوں کہ غلطی آپ کو لگ گئی ہے، اس امکان کو مانوں کہ میرا سب کچھ غلط ہو گیا۔ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہی کہتی ہے کہ میں آپ سے کہوں گا بھائی یہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے کوئی علاج کراؤ اپنا، کچھ جا کر تم کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کسی طبیب کے پاس جاؤ۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں تو اس کے اندر غیر معمولی صلاحیت ہے اپنی نفسیات، اپنے دماغ، ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی، ان کی بنیاد پر تخیل پیدا کرنے کی۔ خیالات کی دنیا میں انسان جیتا ہے۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عنایت حاصل ہوتی ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں غیر مسلموں کو بھی ہوتی ہے یہ بھائی، بالکل سب سے زیادہ ہندو مت میں ہوتی ہے، ہندو مت میں ہوتی ہے، بالکل۔ تو وہ تو دین کو مانتے ہی نہیں ہے۔ اگر تو یہ غوث کتب ابدال کی کوئی کشف کرامت تھی تو یہ ان کو کیسے ہو جاتی ہے؟ اگر یہ اللہ کے قرب اور عبادت اور ریاضت کے نتیجے میں ہوتی ہے تو یہ پروہتوں کو کیسے ہو جاتی ہے؟ کرسچن منکس کو کیسے ہو جاتی ہے؟ ان کو کیسے ہو جاتی ہے؟ تو اس پر غور کرنا چاہیے ہے کہ یہ جو کچھ ہوتا ہے ذرا تصور کریں کہ اللہ کے پیغمبر کو تو نہیں ہوا، یعنی اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کو تو نہیں ہوا، وہ لوگ جو دین پہ پوری طرح سے عمل کر رہے تھے، ان تمام امت کے بڑے لوگوں کو تو نہیں ہوا جنہوں نے پوری کی پوری اس الہامی روایت کو آگے پہنچایا۔ یہ آپ کو کیوں ہو رہا ہے؟ اور یہ ہو جو رہا ہے اس کے لیے آپ کو زحمت کس نے دی ہے؟ کس نے کہا ہے آپ کو آپ جنگلوں میں جائیں سب کچھ کریں؟ نہیں، مرشدین کی کرا دیتے نا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کرو، ذکر کرو، اور ذکر کرتے کرتے وہ ایک عجیب سا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ جو پورا کا پورا تصور ہے کہ تمہارا قلب جاری ہوگا، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو ذکر بالجہر کرو، اور 4 سلسلے ہیں، چشتیہ ہے، سہروردیہ ہے، یہ قادریہ ہے، یہ نقشبندیہ ہے، اور جب ذکر جاری کرو گے تو قلب جاری ہوگا، پھر فنا فی الشیخ ہونا، پھر فنا فی الرسول ہونا، پھر فنا فی اللہ ہونا ہے، سب کچھ ہونا ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ سینہ بسینہ ہے۔ سینہ بسینہ جب ہوتا ہے تو پھر سینہ بسینہ لے کے اللہ کے حضور میں حاضر ہو جائیے گا، اور جب اللہ آپ سے پوچھے کہ کیا دلیل تھی تم نے مجھ سے منسوب ہو کر یہ بات کی، تو پھر بتانا سینہ بسینہ ہے۔ سینہ بسینہ، بالکل جی، آئی ایگری ود یو۔ یہ وہ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جو آپ کا ذہن آپ کو دکھاتا ہے، آپ کا لاشعور آپ کو دکھاتا ہے۔ قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ حسن بھائی جنات بھی پھر کھیلتے ہیں بعد میں آ کے، شیطان بھی کھیلتے ہیں۔ جب آپ اللہ کے رستے سے ہٹ جاتے ہیں تو کائنات کی پھر ہر چیز آپ کو غفلت میں ڈالنے کے لیے آ جاتی ہے۔ جی تھینک یو ویری مچ حسن بھائی۔ آج یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا کہ دیکھیں اسلام کا مطلب ہی یہ ہے، اس بات کی ریئلائزیشن کہ میرا ایک بنانے والا ہے، میرا ایک پروردگار ہے، میری ماں باپ سے پہلے میرا ایک پالن ہار ہے، جو کہ ہمیں قرآن سے پتہ لگتا ہے کہ وہ میری شہرت کے قریب ہے، وہ میری ہر بات سن رہا ہے، ڈائریکٹلی سن رہا ہے میری ہر بات، پکارنے والے کی پکار کا وہ سنتا ہے، جواب دیتا ہے۔ اس کے باوجود یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو آخری بار سب کچھ کھول کے بتا دیا قرآن میں، تو اس کے بعد بھی اگر میں وہ انرجیز، وہ محبتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے میری، وہ اگر میں انسانوں کی طرف ڈائریکٹ کر دوں گا تو پرابلم یہ ہے کہ اس سے وہ رشتہ ڈیولپ نہیں ہو پائے گا جو اللہ تعالیٰ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں آپ سے، وہ بانڈ نہیں بن پائے گا۔ تو مرنے سے پہلے جی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی انرجیز کو صحیح سمت میں ڈائریکٹ کریں۔ اور دیکھیں وہ لوگ ایک عشق رسول کا جو دعویٰ کرتے ہیں یا جو کہتے ہیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کے دین کو سمجھنے کی جستجو کریں اور اپنی الٹیمیٹ محبتوں کا مرکز اللہ تعالیٰ کو بنائیں۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی قرآن کا پیغام ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ اگین آئی ایم سیئنگ کہ یہ ڈسکشن اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہماری جو محبتیں انسانوں کی طرف جا رہی ہیں وہ نہیں جانی چاہیے، وہ محبتیں، وہ لائلٹیز، وہ چرچے، وہ باتیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف جانی چاہیے۔ ہوپ فلی اس ایپیسوڈ سے یہ ٹیک ہوم ہوگا ہماری آڈینس کے لیے۔ سو تھینک یو سو مچ، سی یو ان دا نیکسٹ سیزن آف کنورسنگ اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔